ایصال ثواب کی مجلس کے لیے یہ بہترین پیغام ہے، یہ بہترین میسیج ہے اس آیت میں کہ اللہ ویری کلیئر میسیج دے رہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، کوئی بچ کے نہیں جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں موت سے بچ جاؤں گا تو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو آیا ہے دنیا میں he has to go back، ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ و دعا یہ کرو جب تک زندہ ہو، جب تک تمہاری سانس چل رہی، دعا یہ مسلسل رہنا کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا اینڈ جو ہے موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے، ورنہ سوائے تکلیف کے، سوائے مصیبت کے اور کچھ نہیں۔ ہم دنیا سے اٹھے تو مغفور اٹھے، انہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں، ولایت امیر المومنین پہ موت آئے، زندہ بھی رہیں امیر المومنین کی ولایت پہ اور دنیا سے بھی جائیں امیر المومنین کی ولایت پہ۔ اس لیے کہ دوستو اگر موت آ جائے، اور لاکھ بار خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ، اگر ایمان نہ ہو تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ ولایت امیر المومنین اگر دل میں نہ ہو، خدا نخواستہ، تو ہر چیز کے لیے پرابلم ہے، پھر کوئی چیز تمہاری ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ موت ایک ایسی ریالٹی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یو کیناٹ ڈینائی کہ جناب موت ہم کو نہیں آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، زمین پہ آئے گی یا فضاؤں میں رہیں گے، صبح آئے گی یا شام آئے گی، یہ ایسا سیکرٹ ہے اللہ کا کہ سوائے خالق کائنات کے، سوائے رب العالمین کے یا معصومین کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہماری موت کب آئے گی۔ بس ہر لمحہ تم انتظار کرتے رہو، ہر لمحہ تم موت کے سے قریب ہوتے جاتے۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ ایک ایک سانس لے رہے تم موت کے قریب ہو رہے، تم لحد کے قریب ہو رہے، برزخ کے قریب ہو رہے اور روز محشر کے قریب ہو رہے۔ اللہ ہم کو معاف کرے۔ اسی لیے کثرت سے کہا گیا کہ 24/7 اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، 24/7 اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہو۔ معافی جتنا مانگتے رہو گے اتنے گناہ معاف ہوں گے اور تم دنیا سے اٹھو گے تو مغفور اٹھو گے۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، مغفور اٹھ، اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم، ہمارے ذہنوں کے اوپر شیطان ظالم نے ایک پردہ ڈال دیا کہ تم بہت ہی پائس انسان ہو، تم بہت ہی نیک ہو، تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اسی لیے ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھ دیتا ہے، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا کہ تم کو گناہ یاد ہی نہیں آتے، صرف تم کو نیکی یاد آتی، جبکہ حکم یہ ہے کہ ساری نیکیوں کو بھول جاؤ۔ اگر چھوٹی سی چھوٹی بھی تم نے نیکی کی ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کی ہیلپ کی ہے، کسی کے لیے کوئی ریکمنڈ کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، جو بھی کیا ہے تم نے، just forget it، بھول جاؤ۔ یاد کیا رکھو؟ گناہوں کو یاد رکھو۔ جب گناہ تمہارے یاد رہیں گے تو تم معافی مانگو گے، اور معافی مانگو گے تو تمہاری موت بہت آسان ہوگی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، سرکار کے زمانے میں ایک جوان آیا سرکار کے پاس اور آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ بہت بیمار ہے، ایسے لگ رہا کہ وہ بالکل اس کا آخری وقت ہے، آپ آئیے اور آپ آ کے دعا کیجئے۔ اللہ کا رسول جو خلق عظیم کا مالک ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ بزی، نہیں، اللہ کا رسول خود اٹھ کے اس کے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو دیکھا کہ ان کا کلمہ پڑھنے والا، آنے والا، نماز پڑھنے والا اس لیٹا ہوا ہے اپنے بستر پہ، لیکن اس کی حالت بہت بری ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا کہ جیسے وہ سکرات کے عالم میں ہے۔ سکرات موت سے پہلے ایک تکلیف ہے دوستو، اللہ ہم کو معاف کرے۔ سکرات موت سے پہلے ایک ایسی تکلیف ہے کہ روح نکلتی نہیں جسم سے، بلکہ روح آ کے سینے پر ٹھہر جاتی، انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہے، بس یوں کر رہا، تکلیف میں ہے۔ اللہ کا رسول وہاں پہنچے تو ایسے محسوس ہو رہا کہ جیسے وہ عالم سکرات میں ہے یا بہت پریشان ہے۔ تو اللہ کے رسول قریب گئے، اس کے رحمت للعالمین ہے، اللہ کی رحمت ہے جو عالمین کے لیے آئی ہے۔ سرکار پہنچے، جب پہنچے تو دیکھا اس کی حالت کو، تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے عبد خدا، کلمہ پڑھ لے، تیرا آخری وقت، کلمہ پڑھ۔ جب یہ کہا، اس نے سنا،
کان تو کھلے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، زبان نہیں کھل رہی تھی. کہا کلمہ پڑھ. وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. آخری وقت اسی لیے دعا کرو کہ میں نے ابھی کہا کہ خاتمہ ایمان پہ ہو. آخری وقت کلمہ، بعض گناہ ایسے ہیں دوستو کہ جس کی وجہ سے آخری وقت تم کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اور یہ اتنے کامن، کہ میں اب بولوں گا گناہ کیا تھا تو یہ اتنا کامن ہے آج کے زمانے میں کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. It's very sad, very sad. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے. ہماری نگاہ میں یہ گناہ نہیں، بہت کامن ہو گیا آج کل. افسوس کے ساتھ کہہ رہا، very sad to say this. اللہ کے رسول، کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا، وہ رسول کہہ رہا کہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ. وہ نہیں پڑھ رہا، وہ پڑھنا چاہتا ہے، نہیں پڑھ رہا. رسول کون ہے؟ اللہ کا رسول کون ہے؟ اگر پتھر کو حکم دے تو پتھر کلمہ پڑھے. آج اللہ کا رسول ایک مسلمان سے بول رہا کہ جس کے سینے میں دل، اس سے کہا کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، کلمہ پڑھ. ایک دفعہ بولا، دو دفعہ بولا، تین دفعہ بولا. سرکار سمجھ گئے. اس کا جو لڑکا آیا تھا اس سے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ماں زندہ. کہا اس کو بلاؤ. وہ پردے کے پیچھے آئی، اللہ کے رسول کو سلام کیا. سرکار نے سلام کا جواب دے کے کہا کہ اے کنیز خدا، اے کنیز خدا، اپنے اس بیٹے کو معاف کر دے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھ سے گستاخی کی ہے، اس نے مجھ سے مس بیہیو کیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں. I'm not going to forgive him. میں اس کو معاف نہیں کروں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے کنیز خدا، تو اس کو معاف کر دے، روز محشر میں تیرا شافی بن جاؤں. کیا کرم ہے اللہ کے رسول کا، رحمت للعالمین ہے. کیا کرم ہے سرکار کا. کہا کہ تو اس کو معاف کر دے، میں روز محشر تیری شفاعت کروں گا. بس دعا یہی ہے کہ اللہ کا رسول ہماری شفاعت کر دے. پوری زندگی برزخ میں، موت کے وقت اور روز محشر، جب سرکار نے یہ کہا میں تیرا شافی بن جاؤں گا، تو اس نے ایک جملہ کہا، ماں نے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں میں اس کو معاف کر دیتی. اور وہ کتنا قریب، وہ کتنا قریب، صرف زبان سے نکلا ماں کے کہ یا رسول اللہ میں نے اس بیٹے کو معاف کر دیا. بس کہنا تھا، اس کی زبان کھل گئی اور یہ کلمہ پڑھنے لگا. تو اس کنیز نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ تو آپ نے کہا تو نے اس کا حال دیکھا نہیں؟ کیا میسج ملا کہ if you misbehave your parents، اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو کرو گے. گناہ کیا تھا؟ بڑی آواز سے بات کرتا تھا، اللہ اکبر، لاؤڈلی بات کرتا تھا. ماں بوڑھی تھی، اولڈ تھی، غریب تھی، پیسہ اس کے پاس آ گیا تھا، زور سے بات کرنا ماں سے. آج یہ کامن نہیں ہے. میں غلط بول رہا ہوں؟ پوری دنیا میں دیکھو آج یہ کامن نہیں ہے. It's so common. ہم کتنی آسانی سے بولتے ہیں oh ماں you don't know. میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود سنا. You don't know. اور وہ بھی اپنی وائف کے سامنے کہ you don't know. اگر تم اپنی ماں کی عزت نہیں کرو گے تو آنے والی بھی عزت نہیں کرے گی. یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں. اگر تم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے، if you don't respect your parents، تم کیا سمجھ رہے آنے والی عزت کرے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گی. ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرو، لائن کو ڈیوائیڈ کرو. نہ تم اپنی وائف کے اوپر ظلم کر سکتے، نہ ماں باپ کے اوپر ظلم کر سکتے. ظلم تو بہت بڑی بات بول دی میں نے. ایک جملہ بھی، تمہاری جملہ بھی تیز نکل گیا، بڑی آواز سے نکل گیا، تو ہوگا کیا؟ ماں کو ہرٹ ہوگا. تمہاری بوڑھی ماں، اولڈ مدر، اس کے دل کو تکلیف ہوگی. اگر اس کے دل کو تکلیف ہوئی، وہ بیچاری بولے گی نہیں کچھ. اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. وہ بولے گی نہیں کچھ. بوڑھی ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، تمہاری ڈیپینڈنٹ ہے. کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں، میں کیا بولوں آپ کو. وہ تمہاری ڈیپینڈنٹ ہے. تم گھر چلاتے ہو نا، آج اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ غریب ہو گئی، اس کا شوہر نہیں ہے، تو نا اٹس یور ریسپانسبلٹی. اگر جو رزق مل رہا تم کو، اس کی دعاؤں کی وجہ سے. اگر تمہارے رزق چل رہا، تمہاری سانس چل رہی، تمہاری دعائیں قبول ہو رہی، تو ماں باپ کی دعا. سکرات موت کے لیے 3 یا 4 گناہ بتائے گئے. میوزک اگر کوئی ریگولر سنتا ہے، ریگولر اگر کوئی میوزک سنتا ہے،
میں نہیں بولتا، اب تو اتنی اویئرنیس آ گئی ماشاءاللہ کہ لوگ میوزک کم کر دیا، پھر بھی میں بول رہا ہوں، پھر بھی میں بول رہا ہوں، اگر تم میوزک ریگولر گھروں میں لگاؤ گے اور کار میں لگاؤ گے تو یاد رکھو میوزک کا سننا سکرات موت سے مرتا ہے انسان، اور سکرات موت آج نہیں آتی، کل نہیں آتی، جب تمہارا لاسٹ اینڈ ہوگا تو تم کو نہیں معلوم کہ تمہارا اینڈ تمہارے گھر میں ہوگا یا تمہارے ہاسپٹل میں ہوگا، کچھ نہیں معلوم ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت آنے والی کہاں ہے، گھر کے اندر آنے والی ہے، بستر پہ آنے والی ہے یا ہاسپٹل میں آنے والی ہے۔ ایسے لوگوں کو ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا کہ فوراً مر گئے، اٹیک نہیں ہوتا فوراً مر گئے، نہیں، سکرات موت، اور سکرات موت کے لیے پناہ مانگیے کہ اللہ اس عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ روح نکلتی نہیں، انسان تڑپتا رہتا۔ یہ وہ تکلیف ہے دوستوں، اگر کوئی ماں باپ کی عزت نہیں کرے، کوئی ماں باپ کا خیال نہیں کرے، ماں باپ سے مس بیہیو کرے، اور اگر میوزک کنٹینیوس سنتا رہے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ آج صرف یہ 2 گناہ میں نے بتائی، ایوری ڈے، ایوری مومنٹ، میں ایوری سیکنڈ تو نہیں بولتا، ایوری مومنٹ، whenever you get chance، دن بھر میں 24 آورس میں، 24 آورس نہیں بولتا، آپ صبح اٹھے لندن میں شام تک کتنی مرتبہ ماں کو اور باپ کو یاد کرتے ہو؟ اگر زندہ ہے تو تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اگر تمہارے ماں باپ ہیں، لائف ہے، زندہ ہے، تم کار چلا رہے 5 سال بعد پڑھے، زندہ ہے تو زمانے کے امام کی پہلے سلامتی کی دعا کرنا، جیسے تم گھر سے نکل رہے یہ دعا پڑھ کے نکلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، یہ سب کو پتہ ہے، پڑھ کے نکل کے بولو اللہ تم میرے امام کو سلامت رکھ۔ لندن میں تم باہر نکل رہے، آفس کے لیے جا رہے، بچوں کو اسکول ڈراپ کر رہے، تو کار میں بیٹھ کے بچوں سے یہ دعا پڑھو، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، دعا کر کے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، بس یہ بولو کہ اللہ پہلے، سب سے پہلے اپنی آخری حجت، اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی برکت میرے امام کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تاجیل کر، اس کے بعد بولو کہ اس امام کے صدقے میں میرے ماں باپ کو، زندہ اگر ماں باپ ہے تو مسلسل دعا کرتے رہو، جیسے ہی تم نے امام کی سلامتی کے لیے جتنی دفعہ تم کر سکتے دن بھر میں سلامتی امام کی دعا کرو، کچھ نہیں کر سکتے آپ سلوات پڑھ لیں اور بولیں کہ یہ سلوات میں مولا کی سلامتی کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے فوراً بعد بولو کہ اللہ سب کو سلامت رکھ اور میرے ماں باپ کو سلامت رکھ۔ اگر مر گئے ماں باپ تب تم کو کیا کرنا ہے؟ تم اسی طرح سے گھر سے باہر نکلو تو اپنے گرینڈ چلڈرن سے، اپنے بچوں سے، اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے فاتحہ ضرور پڑھو۔ معصوم بچہ جب فاتحہ کا تحفہ دیتا ہے تو فاتحہ ہے کیا؟ سلوات پڑھنا ہے، سورہ الحمد پڑھنا ہے، سورہ خل پڑھنا ہے، بچوں کو تو یاد دلا رہے ہیں۔ اگر بچے، معصوم بچے فاتحہ پڑھ کے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بخشیں گے تو ان کو بھی یاد رہے گا، اور یہ سائیکل چلے گی، تم نہیں بھی رہو گے، تم مر بھی جاؤ گے، تمہارے بچوں کو تم نے بچپنے میں جب وہ بہت چھوٹے تھے، اسکول جا رہے تھے، اس وقت سے تم نے یاد دلایا، گھر میں ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ یاد دلائے، اس وقت سے یاد دلا تو وہ پوری زندگی پڑھے گا، تو آپ نے یاد دلایا، آپ نے سکھایا، تو آپ کو ثواب اور آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو ثواب۔ جو ایک ذمہ داری ہے، جو ایک ریسپانسبلٹی ہے ایک شیعہ کی، کہ اپنے مرحومین کو یاد کیسے کرنا، مسلسل آپ مرنے کے بعد بھی دن بھر میں کم از کم 5 نمازیں پڑھتے ہو، فجر پڑھتے ہو، ظہر اثر پڑھتے ہو، مغرب عشاء پڑھتے ہو، میں صرف یہ نمازوں کی بات کر رہا ہوں، یہ 5 نمازیں جب تم پڑھ رہے، 3 نماز میں، ظہر اثر کے بعد، فجر کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد 3 فاتحہ ضرور پڑھا کرو اپنے پیرنٹس کو بخشنے کے لیے اور سارے مرحومین کو، تو وہ تمہاری نماز بھی قبول ہو رہی، اس لیے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے تو تمہاری ماں اور باپ کی طرف سے پڑھ، آپ یہ ذہن میں رکھو، کوئی نیکی کرو، جو بھی تمہارے گڈ ڈیڈز ہیں وہ جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس کی طرف سے تمہاری گڈ ڈیڈز ہو رہی۔ اگر ماں باپ تم کو نیکی نہیں سکھاتے تو تم زندگی میں کبھی نہیں کرتے۔ دوسرے بچوں کو دیکھو جن کے ماں باپ نے نہیں سکھایا، ان کا حشر کیا ہے۔ تو یہ کم از کم 3 فاتحہ میں نے بہت سمپل طریقے سے بولا، فجر کے بعد، عصر کے بعد اینڈ عشاء، کوئی واجب نہیں ہے لیکن واجب کی طرح پڑھو،
اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ تم اپنے پیرنٹس کو یاد کرو گے. عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے یہ سب باتیں کرو. تم اپنے پیرنٹس کو یاد کرو گے. ایک سلوات پڑھ لیں، محمد والے محمد. اس کے بعد عشاء کے بعد فاتحہ پڑھ. تو 3 مرتبہ تم نے اپنے پیرنٹس کو یاد کیا. 3 مرتبہ تمہارا ان کا لنک ہوا. جیسی تم نے فاتحہ پڑھی تمہارے باپ کے پاس پہنچی، تمہارے ماں کے پاس پہنچی گریو کے اندر. 10 سال دو، 20 سال دو، 30 سال دو، تمہارے ماں باپ کو مر گئے. تم نے نہیں دیکھا، بچپنے میں تمہارے ماں باپ مر گئے. ڈزنٹ میٹر. دے نو کہ یہ تم ان کے بیٹے ہو. تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو یاد کرو. ماں باپ کو جب پہنچتا ہے فاتحہ تو اتنے شان سے پہنچتا ہے. اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم کہ نور کا تشت بھیجتا ہے، رحمتوں کا تشت جاتا ہے. اور فرشتے لے کے جب اس کے باپ کے تمہاری ماں کی گریو میں جائیں گے تو پوچھیں گی ماں کہ کس نے بھیجا، کہاں سے آیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ تیرے بیٹے نے، ماں نے بچپنے میں دیکھا تھا اپنے بچے کو، بہت چھوٹا تھا، ماں تحفہ پہنچا، بچے نے مجھے بھیجا، میرے بچے نے مجھے بھیجا، اللہ میرے بچے کو اچھا رہا. یہ بہترین عمل ہے دوستو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے. اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام میں سمپل چیزیں بتا رہا، میں کوئی بڑی آپ کو دعائیں نہیں بتا رہا، کہ اس کرو کہ تمہاری موت آسان ہو جائے، تمہاری موت میٹھی ہو جائے. جو لوگ اپنے پیرنٹس کو بھولتے نہیں، ان کی موت شہزادے قاسم نے جیسے کہا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس لیے کہ سب کے دلوں میں محبت حسین ہے، سب محبت امام علی کے ساتھ زندگی گزار رہے. جب تمہارے پاس اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی رحمت تمہارے پاس ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جسٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس اور ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. موت کو آسان بنانا، موت کو میٹھا بنانا ہے تو اپنے والدین کے لیے